السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی بہنوں، ہماری زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کا خوبصورت موقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب دیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ وقت ملا ہے، موت آ جائے گی تو آخرت کی زندگی کی تیاری کا موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑی قیمتی عطا فرمائی، جیسے برف پگھلتا ہے ایسے ہی ہماری زندگی بھی پگھل رہی۔ دنیا میں ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہماری عمریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے قریب جا رہے ہیں، اپنے انجام سے قریب جا رہے ہیں، اپنی آخرت سے قریب جا رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے اشعار کہے تھے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف و کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ایک رہ رہے ملک آدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، عشرت دنیا فانی ہیچ ہے، پیش عیش جاویدانی ہیچ ہے، مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے، چند روزہ زندگانی ہیچ ہے، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اور کہا تھا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج دن بھر پاور بند تھی، گرمی بہت تھی، تو دوپہر میں اچانک خیال قبر کا آیا کہ آج تھوڑی سی پاور بند ہو گئی، ہمیں کولر نہ ملا، اے سی نہ ملا، فین نہ ملے، بے قرار ہو گئے۔ قبر کی گرمی کیسا تڑپائے، قبر میں کیا حال بنے گا جب قبر کی تنہائیوں میں ہمیں اٹھا کر لے کر جا کر دفن کر دیا جائے گا، اس موقع پہ ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑی قیمتی عطا فرمائی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے بھی۔ اسے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں، ہم قبر سے غافل ہیں اور قبر ہم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر آدمی کی قبر اسے روزانہ آواز دیتی ہے کہ آدم کی اولاد کیا تو مجھے بھول گیا، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الدود، انا بیت التراب، کہ آدم کی اولاد میں پردیس کا گھر، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر، میں مٹی کا گھر۔ تو ایک دن آئے گا کہ ہم قبر کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں، اتار دیے جائیں، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیے جائیں، اور وہاں پر زندگی کا، جوانی کا، مال کی کمائی اور خرچ کا اور اپنے علم پر عمل کا، قیامت کے میدان میں اللہ اپنے بندوں سے سوال کرے۔ کیسی سخت گھاٹیاں ہمارے سامنے آگے آنے والی۔ تو اللہ نے یہ زندگی بڑی قیمتی عطا فرمائی آخرت کی زندگی کی تیاری کے اعتبار سے۔ اب اس کی تیاری کیسے ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو تقریباً اس وقت 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا۔ اللہ کی قسم اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن بندے کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں کیسی بڑی نعمت اور دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ آج کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں؟ 5 ارب انسان دنیا میں ایسے اس وقت زندگی گزار رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے، قرآن ان کے پاس میں نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نسبت ان کے اپنے پاس میں نہیں۔ اور کامیابی کے لیے پہلی بنیاد اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا کلمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ جب یہی دولت ان کے اپنے پاس میں نہیں ہے
اور اللہ نہ کرے اسی بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بتائیے تو صحیح کہ ان کی دنیا ان کے کیا کام آئے گی، ان کا خاندان ان کے کیا کام آئے گا، ان کے ملک مال ان کے اپنے کیا کام آئیں گے۔ اللہ کی قسم اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر تو فضاؤں میں اڑتے ہیں، بظاہر تو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کے بڑے قابل رحم ہیں کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ چند روزہ زندگی گزار کر، چند روزہ جھوٹی لذتوں کی زندگی گزار کر مر خب کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا۔ تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، جو آخرت کی زندگی کی کامیابی کی پہلی بنیاد تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ دنیا کا ماحول غفلت کا ماحول ہے، انسان غفلت میں کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں انتظام فرمایا کہ گاہے بگاہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمائے کہ جس میں بندہ اللہ سے قریب ہو جائے اور اس کا اپنا بھولا ہوا سبق بندے کو یاد آ جائے۔ تو انہیں خوبصورت موقعوں میں شب برات کی رات بھی خوبصورت موقع ہے، رمضان کے مبارک دن اور رمضان کی مبارک راتیں، رمضان کا خوبصورت مہینہ، یہ خوبصورت عنوان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ بندوں غفلت میں، گناہوں میں، ہے نا، ہمیں بھول کر تم زندگیاں گزار رہے ہیں، چلو آؤ جاؤ اب ہماری کتاب سننے والے بن جاؤ، ہمارا کلام سننے والے بن جاؤ، ہمارے دین کی بات سننے والے بن جاؤ، ہماری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بناؤ، اپنے باطن کو بھی خوبصورت بناؤ۔ تو کیا اللہ پاک نے انتظام فرمایا کہ رمضان کا خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرما دی۔ اللہ کے یہاں پر بندوں کی قیمت ان کے اپنے اندر کی خوبصورتی کی وجہ سے لگتی، اندر کی اپنی صفات کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور دل کی دنیا کے بنانے کا خوبصورت عنوان رمضان کا خوبصورت مہینہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے؟ تو کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارا اندرون خوبصورت ہو جائے کہ تم قیامت کے میدان میں اپنے اللہ کو دکھا سکو، تمہارا اندرون خوبصورت ہو جائے تاکہ تم قبر میں اتر کر فرشتوں کے سوال کے جواب آسانی سے دے سکو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یہ رمضان کے خوبصورت دن اور رات ہم نے تمہیں عطا فرمائے۔ کیسا عالی شان مہینہ! اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سب سے بڑا دن جمعہ کو بنایا، راتوں میں شب قدر کو بنایا، کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن، فرشتوں میں سب سے عظیم حضرت جبرائیل علیہ السلام، شہروں میں مکہ اور مدینہ سب سے عظیم شہر، پانیوں میں سب سے عظیم پانی زمزم، اور کنووں میں سب سے عظیم کنواں زمزم کا، پتھروں میں سب سے عظیم پتھر حجر اسود، اور سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کتنا خوبصورت مہینہ، کیسا عالی شان مہینہ! اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ ہوتا۔ آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول رمضان کا استقبال 2 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے، اور کیسا بڑا مہینہ ہے، اور اس کے دن کی کیا قیمتیں ہیں، اس کی راتوں کی کیا قیمتیں ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دن ایسا عالی شان ہے، ایک دن کا روزہ کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں، ساری زندگی اس کی برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ لے، ایک فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا دن اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کر روزہ دار کو گفٹ کر دی جائے، ایک نفل روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، تو فرض پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا کرے گا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یا فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جس عمل پر براہ راست اللہ کی ذات مل جائے، اس سے بڑی دولت ایک ایمان والے کے واسطے کیا ہو سکتی کہ بھئی اللہ ہمیں مل جائے۔
اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، تو دن کیا کمال کے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، راتیں کیا کمال کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ رات کا وہ عالم ہوتا ہے رمضان کی مبارک راتوں کا کہ رات میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ لو بھائی آؤ، آج ساری رات اللہ پاک کی طرف سے یہ ندائیں اور صدائیں ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے، کوئی ہم سے صلح کرنے والا ہو تو آ جائے، کوئی رزق کا طلبگار ہو، اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کا طلبگار ہو، آئے ہم سے آ کر دعا کریں، ہم اس کی پکار کو سننے کے واسطے تیار ہیں۔ تو کیسے اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، کیسے اللہ کا کرم جوش میں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے خطیب بھی گزرے ہیں، اللہ نے بولنے میں بڑا کمال عطا فرمایا تھا اور تاثیر کمال کی اللہ پاک نے دی تھی، ہزاروں لاکھوں کی دل کی دنیا ان کے بیانات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بدل دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو مرد بھی تھے، ایک طرف عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو بیان میں حضرت ترغیب دے رہے تھے رات کی عبادتوں کی کہ رات میں آدمی کو دعائیں کرنی چاہیے، توبۃ اللہ کرنا چاہیے۔ تو اس ترغیب کے دینے میں حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، خوب توبۃ اللہ کیا کرو۔ تو مستورات کا بھی مجمع ایک طرف تھا، مستورات کے مجمع میں سے ایک بوڑھی اماں کھڑے ہو گئیں اور کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جب کھولنے کی بات کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ جی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، اللہ بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے جیسا کوئی خطیب ہوتا تو غصہ ہو جاتا، بڑی آئی مجھے سکھانے کے لیے، لیکن حضرت نے بالکل بات کو قبول کیا، کہا کہ یہ بوڑھی اماں تو مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، دن رات کھولے ہوتے ہیں۔ اس نے تو فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہا کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں ہوتی، اللہ کو نیند بھی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب 24/7 یعنی 24 گھنٹہ تم جب اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار کو سننے کے واسطے تیار ہے۔ البتہ بات یہ ضرور ہے کہ بعض موقع ایسے کمال کے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے، اور انہی مبارک گھڑیوں میں رمضان کی راتوں کی مبارک گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ پاک کی طرف سے بندوں کے لیے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑا خوبصورت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا، محترم دینی بہنوں، بڑا خوبصورت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ رمضان کی بس آمد ہے، ہمیں رمضان سے پہلے کچھ عزائم کرنا ہے، ہمیں رمضان سے پہلے کچھ ارادے کرنے ہیں، ہمیں رمضان سے پہلے اس بات کے عزم اور ارادے کرنے ہیں کہ اب انشاءاللہ اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ ہمیں کرنی ہے، اب اپنے اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ بڑے زمانے گزر گئے اللہ کو بھول کر، بڑے زمانے گزر گئے اللہ کو ناراض کر کے۔ اللہ کو ناراض کر کے امت کے دامن میں کیا آیا ہے سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، سوائے لاک ڈاؤن کے، اور سوائے کورونا کی مصیبت کے، اور سوائے وباؤں اور بلاؤں کے ہمارے اپنے دامن میں کچھ بھی نہ آیا۔ تو ہم سب کے لیے پیغام اور سبق ہے کہ اس رمضان کو زندگی کا انقلابی رمضان بنانے کے عزم کریں کہ اب ہمیں اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، اب ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اب ہمیں اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ بڑے کریم، اللہ بڑے رحیم، اللہ بڑے نوازنے والے، اور رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ، اس میں تو خود اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگتی ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ عزم انشاءاللہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی ہے، اپنے اللہ کو انشاءاللہ ہمیں راضی کرنا ہے، ایک تو توبہ کا عزم ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ نیت کرنی ہے کہ اب ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ اس کی رسول کی اطاعت والا بنانا، اللہ اس کی رسول کے احکامات والا بنانا۔ ہم ماحول والے مسلمان نہ بنیں، ہم حالات پر بس دین پر چلنے والے مسلمان نہ بنیں۔ ہمیں جو دین اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ ہر موقع کا دین اللہ پاک نے عطا فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ماحول بنا تو دین پر چل لیا، ماحول ختم تو دین بھی چھوڑ دیا، یا حال آیا تو دین پر چل لیا، تکلیفیں اور مصیبتیں ختم ہو گئیں تو پھر دین کو چھوڑ دیا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں ہے انور،
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم حکم والے دین پر چلیں کہ ہم جئیں تو مسلمان بن کر، ہم مریں تو مسلمان بن کر۔ قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ کون مرے گا مسلمان بن کر؟ یہ پیغام ہم سب کے یاد رکھنے کا ہے، اور یہ بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لینے کی ہے کہ اگر مسلمان بن کے مرنا تو اس کا بس ایک راستہ ہے کہ بندہ جیے مسلمان بن کر، اس کی شب، اس کے روز، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی تنہائیاں، اس کا اپنا مجمع، اس کی جوانی، اس کا اپنا بڑھاپا، ہر حالت میں اللہ کے دین پر بندہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اب یہ سوئے گا اسلام کے ساتھ، یہ سوئے گا نبی کی سنتوں کے ساتھ، اور خدا نہ خواستہ اگر سوئے سوئے اللہ پاک نے اس کو دنیا سے اٹھا لیا، یہ اللہ کے رسول کے دین پر انشاءاللہ اٹھے گا، یہ اسلام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اسے اللہ پاک نے تاجر بنایا، اور تجارت کی کرسی پہ بیٹھ کے بازاروں میں سودے کر رہا ہے، لیکن تجارت میں اللہ کے دین کو زندہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ خیانت نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کو موت آ جائے، لیکن نبی کے دین پر عمل کیا ہے۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی یہ دنیا پر مرا، یہ نبی کی سنتوں پر مرا ہے، انشاءاللہ یہ اللہ کے دین پر اٹھایا جائے گا۔ تو مرے گا کون مسلمان بن کر؟ جو جیے گا مسلمان بن کر وہی مرے گا مسلمان بن کر۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی عزم کریں کہ اب ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ اطاعت اللہ کی طرف سے مدد کے دروازے کھلواتی ہے، اللہ کی مدد ہے یہ بندوں کی اطاعت پر نازل ہوتی ہے۔ یہی رمضان کا وہ خوبصورت مبارک مہینہ تھا، اللہ کے رسول سفر میں نکلے، اور ایک دشمنوں سے بدر کے مقام پہ مقابلہ ہو گیا، 1000 دشمن مقابلے پر، صحابہ کی تعداد 313، صحابہ کا حال ایسا حال ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بدن میں کپڑا نہیں ہے، اور پیر میں چپل نہیں ہے، اور چند سواریاں اور 2 گھوڑے 70 اونٹ اور ٹوٹے ہوئے تلواریں اور ٹوٹے ہوئے ہتھیار، اور دشمنوں کا حال وہ حال تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کا حال دیکھا کہ 1000 کی تعداد، اسباب پاس، سواریاں پاس، کھانے ان کے اپنے پاس میں۔ آپ نے دونوں لشکروں کی کیفیت کو دیکھا، اس کے بعد اپنے صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحابہ میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے، انصار کی تعداد زیادہ تھی، اور انصار نے اللہ کے رسول سے مکی دور میں کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر آپ کا پورا ساتھ دیں گے، مدینہ کے باہر کا وعدہ نہیں ہوا تھا، اور بدر کی جنگ تو مدینہ کے باہر ہو رہے 160 کلومیٹر دور ہو رہے، اب ان سے رائے لینا ضروری تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو جمع فرمایا، جمع کر کے آپ نے صحابہ میں پوچھا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہے؟ تو مہاجرین بھی تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ جو حکم کرو ہم پورا کرنے سے آ رہے ہیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے پھر فرمایا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو پھر کوئی اور مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ جو حکم کرو گے ہم اطاعت کریں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو اب انصار سمجھ گئے کہ لگتا ہے اللہ کے رسول ہم سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انصار کے ایک بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے ہی لگتا ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دل کی بات کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے مکہ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اس وقت ہم آپ کو اچھی طرح پہچانتے نہیں تھے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، 1 سال تک آپ کی خوبصورت زندگی کو ہم نے دیکھا، ہمارے نبی کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی سخاوت، ان کی حیا، ان کی پاکدامنی، ان کی امانت داری، دیانت داری، تاکہ حضرت ہم نے 1 سال تک آپ کی خوبصورت زندگی کو دیکھا ہے، اب تو آپ کے بارے میں دل کی یہ کیفیت ہے کہ آپ جو حکم کرو ہم پورا کر جائیں، آپ کہو پہاڑوں سے کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، آپ کہو سمندروں میں چھلانگ لگا دو ہم چھلانگ لگا دیں گے، آپ کہو کہ برق غیمات تک سواریوں کو دوڑاتے جانا ہے،
اللہ کی قسم ہم دوڑائیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیا خوبصورت جملے انہوں نے ارشاد فرمائے۔ ہمارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا عزم کریں کہ اب جئیں گے مسلمان بن کر، اب مریں گے مسلمان بن کر۔ کہیں ایسا نہ ہو ہر سال رمضان آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، پھر وہی زندگیاں غفلت والی، گناہوں والی، نافرمانیوں والی۔ اب یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ رمضان کی شروعات ہو کہ اس رمضان کو زندگی کا انقلابی رمضان انشاءاللہ بنائیں گے، اب اپنی زندگی کی تبدیلی کے انشاءاللہ فیصلے کریں گے۔ اب یہ جملہ مسلمان کو اپنی زبان سے چھوڑ دینا چاہیے کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ عام طور سے ہوتا ہے بھائی شادی کے بطور خاص مثال دوں، شادی کا موقع ہو تو علماء کرام فرماتے ہیں بھائی سادگی سے شادی کر لو، فضول خرچیاں نہ کرو، رسم و رواج ختم کر دو، جہیز کی لعنت کو ختم کر دو، اسلام نے جو بتایا اس پر عمل کر دو۔ تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ مسلمان کی زبان سے اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان کا جملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے بے وقوف دنیا کی پرواہ کوئی نہیں، مجھے پرواہ اپنے اللہ کی ہے، مجھے پرواہ اپنے رسول کی ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے کیا کہے گا، قیامت کے میدان میں اللہ کا رسول مجھ سے کیا کہے گا۔ یہ بات صحابہ کے اندر اتری ہوئی تھی، یہ جذبے صحابہ کے اندر اترے ہوئے تھے۔ اسی بدر کی جنگ میں 70 بڑے بڑے کافر قتل کیے گئے، 70 بڑے بڑے کافر قید کیے گئے۔ جب قید کر کے ان سب کو لایا گیا، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول تو صاحب وحی تھے، آپ پر اللہ قرآن اترتا تھا، آپ کو مشورہ لینے کی ضرورت کوئی نہ تھی، لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو مشورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے ان کا، 70 بڑے بڑے لوگ قید ہو کے آئے۔ تو صحابہ میں 2 صحابہ ٹاپ کے صحابہ ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مزاج جمالی تھا تو ان کی رائے میں بھی جمال ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جلالی تھا تو ان کی رائے میں بھی جلال ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمالی رائے دی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، میری رائے ہے کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، بعد میں اگر انہوں نے کلمہ پڑھا تو ہمارے دستوں پا بن جائیں گے، ہمارے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی عمر تم کیا بولتے ہو، تو ان کی رائے میں جلال تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے یہ سب ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، وہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں صحابی کا بھائی ہے، وہ فلاں صحابی کا رشتہ دار ہے، اور وہ جو فلاں ہے نا وہ میرا اپنا رشتہ دار ہے۔ میری رائے یہ ہے ہر رشتہ دار کی گردن اس کے اپنے رشتہ دار کے ہاتھ میں دے دی جائے اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن مار دے اور یہ پیغام دے دے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں سب سے زیادہ عظمت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور پہلا نمبر ہمارے سامنے اللہ اس کا رسول ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت کی عزم کریں، ہماری رمضان کی شروعات توبہ کے ساتھ ہو، ہماری رمضان کی شروعات بڑے عزائم کے ساتھ ہو، زندگی کی تبدیلی کے عزائم کے ساتھ ہو کہ اب انشاءاللہ اللہ کے احکامات پر انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت پر انشاءاللہ عمل کریں گے، آپ کے ایک ایک طریقوں کو، آپ کے ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک اعمال کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اللہ معاف کرے، آج مسلمان کو چھوڑنے کے لیے نبی کی سنتیں ملیں، آج مسلمان کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے احکامات ملیں، ہم عزم کریں انشاءاللہ کہ اب جئیں گے نبی کی سنتوں کے ساتھ، اب مریں گے انشاءاللہ نبی کی سنتوں کے ساتھ، یہ اللہ کی مدد کے اترنے کا راستہ ہے۔ تو بدر میں صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ جو حکم کرو گے ہم پورا کر جائیں گے۔ تو ایک تو یہ پیغام ہمیں یہاں سے ملا کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنا، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، ہماری جو بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری بہنیں بھی عزم کریں کہ اب انشاءاللہ اللہ کے دین کے مطابق اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارے۔ دوسرا پیغام کیا؟ دوسرا پیغام یہ، بدر کی رات میں حضور نے مشورہ کرنے کے بعد جا کر آپ سو نہیں گئے، بلکہ آج مسجد عریش وہاں پر بنی ہے بدر کے مقام پر، وہیں اللہ کے رسول کا خیمہ لگایا گیا تھا، آپ اپنے خیمے میں گئے اور ساری رات آپ نے خیمے میں جاگ کر گزاری اور دعا میں گزاری، رو رو کر آپ نے اللہ کی دیوار میں رات گزاری ہے اور ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور ایک عجیب دعا اس رات اللہ کے رسول نے فرمائی، آپ نے اللہ پاک سے عرض کیا میرے پیارے اللہ اگر آج یہ 313 کی جماعت ہلاک ہوگی اور آپ نے
اپنی مدد کو روک لیا، تو پھر قیامت تک آپ کی دھرتی پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے۔ یہ کائنات کی تاریخ کا انوکھا جملہ ہے جو نہ ان سے پہلے کسی نے کہا، نہ قیامت تک کوئی اس جملے کے کہنے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا میرے اللہ، آپ نے اگر اپنی مدد کو روک لیا تو پھر قیامت تک آپ کی دھرتی پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کے لپٹ گئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ بس کریں، اب اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو کیا پیغام ہمیں ملا ہے؟ ہمیں پیغام یہ ملا ہے کہ اب اپنی راتوں کی حفاظت کریں، اب اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزاریں، اللہ کی عبادتوں میں گزاریں۔ خوبصورت مہینہ اللہ پاک نے زندگی کے انقلاب کا دے دیا۔ یہ مہینہ زندگی کا انقلابی مہینہ بننا چاہیے کہ اب ساری زندگی کے لیے ہماری اپنی راتیں محفوظ ہو جائیں۔ آج راتیں بربادیوں کی طرف ہیں، آج راتیں گناہوں کے ساتھ میں گزر رہی، کتنے سخت حالات ہو رہے ہیں، آج بھی راتیں ہماری اپنی برباد ہیں۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، نیک اعمال میں گزاریں۔ نوجوان نسل تک یہ پیغام اللہ کرے کہ پہنچے کہ ہمارے نوجوان اپنی راتیں موبائل میں ضائع نہ کریں، اپنی راتیں موبائل میں برباد نہ کریں۔ موبائل میں اپنا وقت برباد کرنے والا قیامت کے میدان میں کون کیا آنسو رہے گا کہ ہائے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا، کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ ایک تو وہ بے وقوف ہوتا ہے جو کسی بات پہ ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، اور ایک دوسرا وہ نادان آدمی ہوتا ہے جو سلو پوائزن کی طرح زندگی کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ روزانہ 2 گھنٹہ رات کا موبائل میں برباد کر دیا، 3 گھنٹہ موبائل میں برباد کر دیا، 4 گھنٹہ موبائل میں برباد کر دیا۔ یہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ موت آئے گی تو کون کیا آنسو روئے گا کہ زندگی کہاں ضائع ہو گئی، زندگی کہاں برباد ہو گئی، اور اپنے ہاتھ کو قیامت کے میدان میں چبائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظالم آدمی اپنا ہاتھ کھا جائے گا غم اور بے چینی کے مارے اور افسوس کے مارے کہ ہائے میں نے کہاں زندگی کو ضائع کیا، کہاں میں نے زندگی کو برباد کیا، اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کو زندگی کا ایڈیل نہ بنایا ہوتا، وہ خود بھی برباد ہوا مجھے بھی برباد کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، ہماری راتوں کی بڑی قیمت ہے، ہم اپنی راتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی راتیں قرآن میں دیں۔ یہ قرآن کتنا خوبصورت کلام ہے۔ رمضان کے فضائل تو بہت زیادہ، ایک بڑی فضیلت رمضان کی ہے کہ اللہ نے ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل فرمائی، رمضان میں نازل فرمائی۔ پچھلی کتابیں تو پوری نبیوں پر اتر گئی، لیکن قرآن آسمان دنیا پر رمضان میں اترا، اور پھر اللہ اپنی دھرتی پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حبیب پر اللہ اپنا قرآن اتارتا چلا گیا۔ تو قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے، قرآن کتنا خوبصورت کلام ہے۔ ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن سے عشق کریں۔ قرآن سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں لکھا ہے کتاب میں کہ 61 قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ ایک قرآن دن میں ختم ہوتا تھا، ایک قرآن رات میں ختم ہوتا تھا، اور ایک قرآن تراویح میں ختم ہوتا تھا۔ 30 دن کا روزہ ماشاءاللہ 61 قرآن پاک ان کا ختم ہو رہا ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے۔ ایک خاتون کا ہی واقعہ سنا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حج کے بعد گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ کپڑے میں کوئی شے لپٹی ہوئی پڑی۔ جب قریب گیا تو لگا کہ شاید کوئی اندر انسان ہے، تو میں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، تو جواب سن کر میں سمجھ گیا کہ کوئی بوڑھی خاتون اندر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں راستہ بھٹک گئی۔ میں نے پوچھا اماں جان تم کب سے ادھر ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ 3 لیال سویہ، مکمل 3 راتوں سے۔ تو میں سمجھ گیا 3 رات 3 دن گزر چکے۔ میں نے کہا اماں جان کچھ کھاؤ گی پیو گی؟ تو اماں جان نے کہا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزوں کو پورا کرو رات ہونے تک۔ کیا مطلب کہ بیٹا میرا روزہ ہے۔ میں نے کہا کہ اماں جان تم یہاں 3 دن 3 رات سے ہو تو کھانے پینے کا کچھ انتظام بھی تمہارا ہوا؟ کس نے انتظام کیا؟ تو اس نے کہا کہ وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کہ وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اماں جان تمہیں جانا کدھر ہے؟
تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں سمجھ گیا کہ بوڑھی اماں کو مسجد اقصی کی طرف جانا. میں نے بوڑھی اماں سے کہا کہ اماں جان یہ میری سواری آپ اس پر بیٹھ جائیے. تب ٹھیک ہے بوڑھی ہیں کوئی بات نہیں, لیکن غیر محرم تو غیر محرم ہوا کرتا ہے, کہیں اوٹنی پر میں بیٹھ جاؤں کوئی بے پردگی نہ ہو جائے. تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں. کیا مطلب کہ بیٹا میں سواری پر بیٹھنے والی ہوں, تھوڑا سا ہٹ جا تاکہ کوئی بے پردگی نہ ہو جائے. سواری پر بیٹھی, کہتے ہیں میں نے لے کے چلنا شروع کیا اور تیزی سے چلا, میں تیز چلنا شروع کیا اور میں نے سوچا کہ بھائی سفر آسانی سے کٹ جائے. تو ہم لوگ بھی سفر میں نکلتے ہیں تو بھائی نعت لگا دیا یا مفتی عامر ملی صاحب کا بیان شروع کر دیا کہ چلو بھائی ماشاءاللہ آسانی سے وقت بھی گزر جائے گا اور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی راستہ آسانی سے گزر جائے تو کچھ اشعار ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں. تو زور سے کہا کہ میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے. تو بوڑھی اماں کے کان میں جب وہ چیز پڑھی نا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو, زیادہ شور نہ مچاؤ. تو کہا کہ میں نے اپنی رفتار کو بھی تھوڑا ٹھیک کر لیا اور اپنی آواز کو بھی تھوڑا سا کم کر لیا, لیکن میں اشعار ہی پڑھ رہا تھا. تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو. کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قافلہ قریب آیا جو مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اماں جان کچھ تو بتاؤ, اس میں تمہارے کچھ رشتہ دار ہوں, کچھ تعلق کے لوگ ہوں, کچھ تو بتاؤ. تو بوڑھی اماں نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس کی اپنی اولاد اس قافلے میں موجود ہے. میں نے کہا ان کو کچھ نشانی تو بتاؤ. تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا وعلامات وبالنجم هم یہتدون, اور ان کی نشانیاں ہیں اور وہ لوگ ستاروں سے راہ اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جیسے اندھیری رات میں ستارے لوگوں کے لیے گائیڈ بنتے ہیں, ایسے اس قافلے کے گائیڈ میرے اپنے بیٹے ہیں, میرے اپنے رشتہ دار ہیں. میں نے کہا کم سے کم ان کے نام تو بتا دو, ان کے نام کیا ہیں. تو بوڑھی اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. 3 الگ الگ آیتوں کو پڑھا جس میں 3 نبیوں کے نام, ایک میں ابراہیم, دوسرے میں موسیٰ, تیسرے میں یحییٰ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں, ان کا نام ابراہیم, موسیٰ اور یحییٰ ہے. قافلے میں پہنچا, بچوں سے اماں کو ملایا اور ملا کے بچوں سے میں نے کہا یار تمہاری اماں بڑی عجیب ہیں, جب بات کرتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں, جب جواب دیتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں, کیا چکر ہے؟ بچوں نے کہا کہ حضرت 40 سال گزر گئے, ہماری اس بوڑھی اماں نے قرآن کے علاوہ ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. جب بولتی ہے قرآن پڑھتی ہے, جب جواب دیتی ہے قرآن پڑھتی ہے. یہ بوڑھی اماں تو آج بوڑھی ہے نا, 40 سال پہلے تو جوان ہی تھی, 40 سال پہلے تو جوان ہی تھی. قرآن سے عشق کرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے, قرآن سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ گزرے. لہذا عزم کریں کہ انشاءاللہ تراویح میں بھی قرآن کو سنیں. تراویح کا عمل یہ سنت عمل ہے, مردوں کے لیے بھی, مستورات کے لیے بھی. ہماری بہنیں ماشاءاللہ ہیں, وہ عزم کریں کہ اپنے گھروں میں تراویح کا انشاءاللہ اہتمام کریں. اللہ ایسا کوئی موقع عطا فرما دے, کوئی حافظ قرآن گھر میں ہو, وہ پڑھا رہا ہو, ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیں. اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا موقع نہ ملا, آپ اپنے گھر میں تراویح کا ضرور اہتمام کر لیں. کہ تراویح کتنا خوبصورت عمل ہے اور کتنا ثواب والا عمل ہے. ہم قرآن سننے کا اہتمام کریں, ہم قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں. رمضان کا خوبصورت مہینہ ہے, ابھی سے ٹارگیٹ بنائیں, اپنی مشغولیاں کم کریں. کس کام کو ہم چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہ ہوگا, بھائی ان کو چھوڑ کر اتنا وقت ہم اللہ کی عبادتوں میں لگا دیں, قرآن کی تلاوت میں لگا دیں, کچھ اللہ کرنے میں لگا دیں. اللہ کی یاد بڑی دولت ہے, اللہ کا نام بڑی دولت ہے, اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے. میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو, بڑھاپا نہ بچپن نہ اس میں جوانی, جو چند ساعتیں یاد دل بھر میں گزری, وہی ہے وہی بس میری زندگانی.
اصل تو زندگی کی جو حاصل ہے پیارے بھائیوں محترم دینی بہنوں وہ وقت ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے. لہٰذا ہم نیت کریں کہ اپنی راتیں انشاءاللہ سجدوں سے آباد کریں گے, تلاوت سے آباد کریں گے, اللہ کی یاد سے آباد کریں گے, بطور خاص دعا کا اہتمام کریں گے کہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رمضان میں براہ راست تو قبول ہوتی ہیں. ہم اپنے لیے مانگیں, اپنی اولاد کے لیے مانگیں, ساری انسانیت ساری امت کے لیے مانگیں. دعا وہ طاقتور عمل ہے جس پہ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی تھی, اور جب اللہ پاک کی طرف سے اشارے مل گئے کہ اب یہ بقیہ لوگ میں سے کوئی کلمہ نہیں پڑے گا, تو اب نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ ایک بھی نافرمان کو چلتا پھرتا مت چھوڑنا. اللہ نے دعا کی طاقت دکھائی کہ آسمان سے پانی برسایا, زمین سے پانی ابلا, یہاں تک کہ جلتے تنور سے پانی نکلا اور بیل کے سینگ سے پانی نکلا, اور سارے نافرمانوں کو اللہ پاک نے ہلاک کیا. یہ دعا کی طاقت ہے. مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, مکہ آباد ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طاقت ہے. زمزم کا خوبصورت پیارا پانی نکلا, یہ دعا کی طاقت ہے. مکہ میں ایک بھی دانہ آج بھی نہیں پیدا ہوتا, لیکن ساری دنیا کے 1 نمبر کوالٹی کے پھل سارے مکہ پہنچتے ہیں. یہ دعا کی طاقت ہے. مدینہ بیماریوں کا گھر تھا, یثرب بیماریوں کا گھر تھا. اللہ کے رسول کے قدم پڑے, آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو مدینہ الرسول بنایا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا گھر بنایا. تو دعا بڑی طاقت اور دولت ہے. لہذا ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ کہ اس رمضان کی راتوں میں دعا کا بطور خاص اہتمام کریں. ساری امت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے انشاءاللہ دعائیں کریں. تو اللہ کے رسول نے بدر میں دعا کی. اب دوسرے دن کیا ہوا کہ اب اللہ کی مدد اترنے کو تیار ہے, لشکر آمنے سامنے ہے. ایک ہوا چلی, حضرت علی پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آ گیا 500 فرشتوں کے ساتھ میں. ایک اور ہوا چلی, پوچھا حضرت اب کیا؟ فرمایا کہ میکائیل آ گیا 500 فرشتوں کے ساتھ میں. پھر کیا ہوا؟ صحابہ کی اطاعت ہے, اور ادھر رات کی اللہ کے رسول کی دعا ہے. کیا ہوا کہ 313 کو 1000 پہ اللہ نے غالب کر کے دکھایا. اللہ نے مسلمانوں کو عزت دے کے دکھائی. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ایک اطاعت پر آ جائیں, دوسرا اپنی راتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ ہمارے کام بنائے گا, آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے کام بنائے گا. رمضان کا خوبصورت مہینے کی آمد ہے. ایک کام اور بطور خاص ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اچھا کرنا ہے. ہم اوروں کے حقوق ادا کرنے والے بن. رمضان کی سب سے بڑی مغفرت اور نواز دینے کی رات شب قدر کی رات ہے. ایک رات ایسی کمال کی ہے, فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات. یعنی کہ گویا ایک رات بندہ عبادت کر لے تو گویا کہ 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا. اس بڑی رات میں اللہ 4 قسموں کے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. ایک تو شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی بھائی شراب نہیں پیتا, اسی بات کی امید ہے. لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے اور بیانات دور تک پہنچتے ہیں, تو اس موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچتی ہو کہ جو شراب کا عادی ہو چکا ہے, جو نشہ آور گولیوں کا عادی ہو چکا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہیں گے بھائی توبہ کر لو, اللہ کے واسطے سچی توبہ کر کے چھوڑ دو ورنہ محرومی ہو جائے گی. یا کوئی ایسے بھائی کے کان تک بات پہنچ رہی ہے کہ جو شراب تو نہیں پیتا ہے, نشہ تو نہیں کرتا ہے, البتہ یہ اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر یہ شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا, یہ کتا گولی کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا. اللہ کا واسطہ دے کے کہیں گے کہ اللہ کے لیے اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگیوں کو برباد نہ کریں, امت کی جوانیوں کو برباد نہ کریں. اگر یہ کمائیاں اس انداز کی ہیں تو قیامت کے میدان میں ایسی کمائی کرنے والے کی اولاد اس کو اپنا گریبان پکڑ کے کہے گی ہمیں حرام کی کمائیاں کیوں کھلائی تھی, ہمیں غلط کمائیاں کیوں کھلائی تھی. تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا, ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا, تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا, اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا. آج ماں باپ اولاد سے کتنے دکھی ہیں. درد کی بات ہے, ہماری اپنی مسجدوں کے دروازوں پر کتنے بوڑھے باپ کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں اور زبان حال سے گویا کہ کہتے ہیں کہ ارے لوگوں کو بد قسمت بوڑھے کو 2-4 روپے دے جاؤ, میں وہ بد قسمت انسان اور باپ ہوں کہ جس کی سگی اولاد آج اسے پوچھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تاکہ میری روٹی کے انتظام ہو جائیں. کتنی بوڑھی مائیں مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ کے زبان حال سے گویا کہ کہتی ہیں کہ ارے لوگوں میں وہ بد قسمت بوڑھی عورت اور ماں ہوں کہ جس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اسے پوچھنے کو
کو تیار نہیں ہے. کتنی مائیں رات میں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہیں. 10 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, ابھی تک بیٹا, ابھی تک اس کا اپنا بیٹا اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں, ابا کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں. وہ باپ رات میں تکیے میں سر ڈال کے روتا ہے, اللہ کاش میرا جگر کا ٹکڑا ایک بار آ کے میری خیریت تو پوچھ جاتا, میرا چہرہ تو دیکھ جاتا, مجھے اپنا چہرہ تو دکھا جاتا. لیکن ایسے ظالم اولاد بھی ہوا کرتی ہے کہ اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہے, اپنی امی کا چہرہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. لہذا ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا, تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا. ہم تعلقات جوڑنے والے بنے, اور کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. اللہ کو پاک دل پسند ہے, اللہ کو صاف دل پسند ہے. انشاءاللہ میں رمضان کا استقبال ان خوبیوں کے ساتھ میں کرنا ہے, اور ان گناہوں سے بچ کے انشاءاللہ رمضان کا استقبال کرنا ہے. جس کی رات اچھی ہوگی اس کا دین اچھا ہوگا, جس کا دن اور رات اچھا, جس کا رمضان اچھا ہوگا اس کا سارا سال اچھا ہوگا, جس کا جمعہ اچھا ہوگا اس کا پورا ہفتہ اچھا ہوگا, اور جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے, اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ اس پوری امت کے حق میں فتح کا, نصرت کا, ہدایت, برکت اور سارے عالم میں اپنے دین کے زندہ ہونے کا رمضان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.